آج سے ہزاروں سال پہلے کا انسان جب اندھیری راتوں میں میلوں تک پھیلے آسمان کی جانب دیکھتا تو باقی ان گنت ستاروں میں سے ایک ستارہ اسے ایسا نظر آتا تھا جو سرخ چمکتا تھا اور اس کی حرکات بھی باقی ستاروں سے کافی زیادہ مختلف ہوتی تھی۔ تو کوئی اسے سرخ ستارہ کہتا، کوئی اسے اپنی دیوتا کے نام سے جوڑتا اور کوئی اسے موت کا ستارہ بھی کہتا تھا۔ اور آج سے 2000 سال پہلے رومنز اسے جنگ کے دیوتا کے نام پر مارس کہنا شروع کر دیا۔ لیکن ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور یہ وقت کی گھڑی دھیرے دھیرے 1754 تک آن پہنچی۔ 1754 یہ وہ وقت تھا کہ جب اٹلی کے ایک رہنے والے گیلیلیو گیلیلے نے دوربین کی شکل میں گلاسز کو ایسے ترتیب دی کہ نظر آنے والی چیز پہلے سے 20 گنا بڑی نظر آتی تھی اور اسے دنیا کی پہلی ٹیلیسکوپ مانا۔ لیکن وقت گزرا اور 1780 کے قریب ولیم ہرشل نامی ایک شخص نے پہلے والی ٹیلیسکوپ میں سدھار لا کر ایک 40 فٹ اونچی اور 48 فٹ چوڑائی والی ٹیلیسکوپ بنائی۔ اور جب وہ اس ٹیلیسکوپ میں مریخ کی طرف جھانکا تو اسے مریخ کی سطح پر پھیلی لکیریں دکھائی دی اور پہاڑ دکھائی دیے۔ اور پھر اس نے فرض کیا کہ شاید وہاں انسان نما ذہین جانور رہتا جو یہ لکیریں کسی ندی یا آبشار کے طور پر کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتا ہو یا پھر کچھ اور۔ اسے تو صرف شک گزرا تھا، لیکن 1911 میں ایک ایسٹرونومر پروفیسر سیول ٹائل نے مریخ پر انسانوں سے بھی زیادہ عقل مند مخلوق رہنے کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن چند سالوں بعد اس کے یہ دعوے ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ ہو گئے۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1975 میں 1975 میں ناسا نے ایک وائکنگ 1 نامی اسپیس کرافٹ مریخ کی طرف روانہ کیا اور ٹھیک 11 ماہ بعد وہ مریخ پر پہنچا اور مریخ پر سکسیسفلی لینڈ بھی کیا۔ وہ مریخ کی سطح پر کامیابی سے اتر تو گیا تھا اور پھر انسان کے ہزاروں سال پہلے کا اندازہ ہمیشہ کے لیے تھم گیا، کیونکہ وہاں نہ تو کوئی انسان نما مخلوق آباد تھی اور نہ ہی کچھ اور۔ وائجر 1 کو زندگی تو نہیں ملی، مگر کچھ چیزیں یا پھر کچھ تصاویر ملی جو مارس پر زندگی یا پھر ایلین ہونے کے خدشات ظاہر کرتی ہے۔ ان میں سے ایک تصویر وائجر 1 نے 1976 میں اپنی کیمراز کی مدد سے لی تھی، جس میں انسان یا پھر انسان نما کسی چیز کا چہرہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کیا یہ اینشینٹ ایجپشین کی طرح شاید یہ بھی یادگار اسٹیچو بناتے ہوں؟ لیکن اس پر ناسا کا کہنا ہے کہ یہ مارس پر موجود بہت بڑا پہاڑ ہے جس پر لائٹ یا شیڈوز پڑنے کی وجہ سے یہ ایک فیس جیسا نظر آتا ہے۔ اگر آپ نالج ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کو پیرامڈ کی مسٹری کا ضرور پتا ہوگا، لیکن مارس پر بھی ایجپٹ جیسا ایک پیرامڈ دیکھا گیا ہے جو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ سائز میں چھوٹا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مارس پر ایلینز نے بنایا ہو جو قد میں چھوٹے ہو، تو یا پھر یہ ایک پیرامڈ ہے یا پھر اتفاقاً پتھر بھی ہو سکتا ہے۔ اب آگے بڑھیں اور 2014 کی کیوریوسٹی روور کے مارس پر لی ہوئی اس امیج کو دیکھیں۔ یہاں پر ایک ہڈی پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوگی۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہزاروں سال پرانی کسی جاندار کی ہڈی ہو جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گل چکی ہو، اور ناسا کے مطابق یہ کوئی ہڈی نہیں ہے بلکہ ایک پتھر ہے جو تیز ہواؤں سے یہ اس شکل میں ڈھل چکا ہے۔ لیکن 2016 میں مارس پر اس تصویر میں ایک کھوپڑی پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو کسی انسان یا پھر کسی انسان نما جاندار کی لگ رہی ہے، جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مارس پر کوئی زندگی موجود ہے یا پھر کبھی ہوا کرتی تھی۔ اس سے یہ ثابت تو ہو چکا ہے کہ ٹھیک 3 ارب سال پہلے مارس بھی ارتھ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا، ہرا بھرا تھا اور یہاں پر بڑے بڑے سمندر موجود تھے، اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ یہ سمندر اب بھی جمے ہوئے مارس کے نیچے موجود ہیں۔ باقی واللہ علم۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ انسان گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس جنت نما زمین کو چھوڑ کر اس بنجر مارس کی زمین پر بسنے جا رہا ہے، جس پر ڈیٹیلڈ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن یا پن کمنٹ میں مل جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔